بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ اگرچہ بابری مسجد کی شہادت سے کسی نہ کسی طرح باخبر ہیں، تاہم کئی افراد کو اس تاریخی مسجد کی مفصل تاریخ کا علم نہیں۔ اس لیے ہم یہاں بابری مسجد کی تعمیر سے شہادت اور بعد ازاں اس کی جگہ مندر تعمیر کرنے کے عدالتی فیصلے کی مختصر مگر مفصل تاریخ پیش کر رہے ہیں۔ سن 1528 میں ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ کے کمانڈر میر باقی نے بھارت کے حالیہ ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا پر بابری مسجد تعمیر کروائی۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ایودھیا وہ مقام ہے جہاں ان کے دیوتا رام کی پیدائش ہوئی، اور اسی شہر میں مسجد کی تعمیر کے بعد وہ برہم دکھائی دیے۔ ساتھ ہی ہندوؤں نے دعویٰ کیا کہ جس جگہ مسجد تعمیر کی گئی تھی وہاں ایک مندر تھا جسے 16ویں صدی میں گرایا گیا تھا، تاہم بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ مسلمانوں کی جانب سے مندر گرا کر اس کی جگہ مسجد تعمیر کرنے کے شواہد بالکل غلط ہیں، ایسی بالکل ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ سن 1885 میں ایک ہندو مذہبی رہنما مہنت رگھوبی داس نے مسجد کے باہر اپنی عارضی رہائش گاہ قائم کرنے کے لیے ایودھیا شہر کے ضلع فیض آباد کی عدالت میں درخواست دائر کی، تاہم عدالت نے اسے مسجد کے باہر اپنی رہائش گاہ تعمیر کرنے سے روک دیا۔ سن 1949 میں ہندو مذہب کے پیروکار اور اہم رہنماؤں نے بابری مسجد کے مرکزی گنبد میں رام کی مورتیاں سجا دیں۔ سن 1950 میں فیض آباد کی مقامی عدالت میں ہندوؤں نے بابری مسجد کے اندر سجائی گئی رام کی مورتیوں کی پوجا کرنے کی قانونی اجازت مانگنے کے لیے درخواست دائر کی۔ سن 1986 میں فیض آباد کی عدالت نے ہندو مذہبی رہنماؤں کی درخواست پر ہندوؤں کو مسجد میں جا کر رام کی پوجا کرنے کی اجازت دے دی۔ سن 1986 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے بابری مسجد میں رکھے گئے رام کے ڈھانچوں کو وہیں رکھے جانے کا حکم دیا، اور پھر وہ تاریخ ساز دن آیا۔ سن 1992 میں 6 دسمبر میں مشتعل ہندوؤں نے حدود پار کرتے ہوئے تاریخی بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ مسجد کی شہادت کے فوری بعد بھارت بھر میں فسادات پھوٹ پڑے اور تقریباً چند ماہ میں 2000 افراد قتل ہوئے۔ بابری مسجد کی شہادت کے چند ماہ بعد بھارت کی وفاقی حکومت نے اپریل میں مذکورہ جگہ کے حوالے سے ایک نیا قانونی ایکٹ نافذ کر دیا، اور اسی سال بابری مسجد کی زمین کی مالکی سے متعلق ہندوؤں سمیت مسلمانوں نے بھی الہ آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے تعزیرات ہند کے آرٹیکل 193 کے تحت بابری مسجد سے متعلق جڑی تمام درخواستوں کو اپنے ہاں منتقل کرنے اور اس کیس پر سماعت کرنے کا حکم دیا۔ سن 1994 میں بھارتی سپریم کورٹ نے مسجد کی شہادت کے محض 2 سال بعد کہا کہ مسجد کا تعلق اسلامی عبادات سے نہیں، عبادات مسجد کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے، اور بھارتی عدالت اسی دلیل کو آنے والے سالوں میں بھی سماعت کے دوران پیش کرتی رہی۔ سن 2003 میں بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے ایک حکم میں کہا کہ بابری مسجد کی شہادت کے مقام پر کسی بھی مذہبی رسومات کی اجازت نہیں ہے۔ سن 2010 میں بھارتی سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ بابری مسجد کی زمین کو 3 حصوں یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں سمیت سنی وقف بورڈ میں تقسیم ہوگی۔ پھر سن 2018 میں جولائی مہینے میں سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی شہادت اور اس کی زمین سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جنوری سن 2019 میں کیس کی سماعت کرنے والے ایک ہندو جج نے خود کو بینچ سے الگ کر دیا۔ جنوری کے آخر میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانے کے لیے نیا 5 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ پھر فروری میں سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی زمین کے مالکانہ حقوق سے متعلق فریقین میں ثالثی کرانے کی تجویز دی، اور اگست تک ثالثی عمل کو مکمل کرنے کا حکم دیا۔ ثالثی کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی۔ اگست کے آغاز میں ہی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے حوالے سے فیصلہ سنانے کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر سماعت کا آغاز کیا، اور اعلان کیا کہ چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی ملازمت سے سبکدوشی سے قبل 17 نومبر تک فیصلہ سنا دیا جائے گا۔
پھر سن 2019 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانے کے لیے ہونے والی سماعتوں کا بھی فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آخر کار 9 نومبر کو بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کا فیصلہ سناتے ہوئے مسجد کی جگہ مندر تعمیر کرنے اور مسجد کسی دوسری جگہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ مفصل تاریخ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی بڑی عجیب داستان لیے ہوئے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ مختلف ادوار اس مسجد کے اوپر گزرے ہیں۔ ان تمام کو ہم اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس تاریخ کو سنائیں تاکہ ہمیشہ وہ بچے اس تاریخ کو یاد رکھے، اور کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ ہمیں پھر اس بابری مسجد کے اندر بھی ہمیں انصاف کا دن دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے حق میں اس مسجد کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرمائے اور آئندہ اس مسجد کو آزاد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔